بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موطا امام مالک کا تیسرا باب ہے جس میں طہارت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو کس طرح سے کرنا چاہیے. آج کا یہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے جانب سے چھٹا درس ہے. باب غسل الیدین فی الوضوء. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تیسرا باب باندھا ہے جس میں فرماتے ہیں کہ وضو میں دونوں ہاتھ دھونے کا بیان. اس سلسلے میں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ذکر کریں گے. فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فإن احدكم لا يدري اين باتت يده. یہ حدیث مکمل ہو چکی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی ابو الزناد نے، اور وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ وضو کے پانی میں داخل کرے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کیونکہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں گزرا، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یہ سونے والے کو بھی خبر نہیں رہتی. یعنی رات میں انسان کا ہاتھ پیشاب وغیرہ کے مقامات کی طرف، شرمگاہ کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور وہاں پسینہ وغیرہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی نجاست ہاتھ کو لگ سکتی ہے. تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے نجاست بولے تو گندگی، تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وضو کے پانی میں بغیر ہاتھ دھوئے کے ہاتھ نہیں ڈالنا، بلکہ پہلے دونوں ہاتھ دھو دینا چاہیے، اس کے بعد پہنچو تک، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے. یہ حدیث تھی. اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بیان فرماتے ہیں قال محمد ھذا حسن. امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آدمی نیند سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھو لے، یہ اچھی بات ہے. وَهَكَذَا يَنبَغِي أَن يُفْعَلْ، اور ایسے ہی کرنا بھی چاہیے. وَلَيْسَ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ، لیکن یہ واجب نہیں ہے ایسا کرنا، یہ ہاتھ دھونا واجب نہیں ہے کہ ان ہاتھ کو دھونے والا گناہ گار سمجھا جائے. کہ کوئی آدمی اگر وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک نہیں دھویا اور ویسے ہی پانی میں اس کا ہاتھ پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں آتی، یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. وہو قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے. اب چونکہ دراصل اس میں کیا ہوا، یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنا ہاتھ دھوئیں
وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ ایک روایت میں دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں ہاتھ دھو۔ ہاتھ دھو بولے تو دونوں چ مراد ہوتے، جنس اس میں جنس استعمال کر کے ایک کو بول کے سبھی مراد لے لیتے۔ تو بہرحال ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو نیند میں سے کوئی آدمی بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لے۔ تو امام محمد فرماتے ہیں کہ احناف کے پاس یہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے اور دھونا بھی چاہیے۔ پھر انہوں اس کی وجہ یہ بھی بولے کہ آدمی جب نیند میں سو جاتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کا ہاتھ جو ہے سو کدھر گیا، شرمگاہوں وغیرہ کی طرف بھی ہاتھ جاتا، پھر وہاں پسینہ نہ ہونے کی وجہ سے کھجالتیں کر لیتے تو وہاں کی گندگی ہاتھوں کو لگ جاتی، پھر وہ نجاست اور گندگی ہاتھوں کو لگ گئی تو پھر آپ ویسے ہی وضو کے پانی میں ڈال دیا تو پانی خراب ہو جاتا نا۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ دھونا ہی اچھا ہے لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے بول رہے ہیں۔ ہو گئی بات۔ اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں۔ یہ جو حدیث ہے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور ایسی ہی حدیث ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے، امام ترمذی نے بھی ایسے ہی حدیث روایت کی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی سو کر صبح کو اٹھے تو پھر دونوں ہاتھ دھوئے۔ اور تو اس سے بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھئی دن میں اگر سوئے تو اس وقت یہ دھونے ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ رات میں سوئے تو، کیونکہ بہت رات میں جو عام طور پہ سوتے بہت لمبا سو جاتے تو اس وقت زیادہ اس کا امکان ہے۔ ایک ایسا بھی بول رہے ہیں ایسا بھی بول رہے ہیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی سو کے اٹھو ہاتھ دھو لینا، یہ تو مستحب سب کے پاس ہے، افضل سب کے پاس ہے۔ اچھا، اب یہ فرما رہے ہیں کہ والامر ہنا للندب عند الجمہور۔ اس حدیث میں ایک امر کا صیغہ آیا، آرڈر کا صیغہ آیا ہے کہ ہاتھ دھو لے۔ اس کو جو آدمی رات میں سو جائے اور صبح اٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ وضو کرنے سے پہلے دھو لے، ویسے ہی وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ تو یہ حکم ہے، آرڈر ہے۔ تو عام طور پہ آرڈر کا حکم کا کیا مطلب رہتا؟ فرض اور واجب کمپلسری رہا تو آرڈر دیتے۔ تو انہوں بول رہے کہ یہاں پہ جو آرڈر ہے وہ کمپلسری کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مندوب، اچھا ہے، افضل ہے، بیٹر ہے، بہتر ہے، احتیاط اسی میں ہے، صفائی اور ستھرائی کا زیادہ اہتمام اسی میں ہے بول کے بول رہے ہیں۔ اور یہ جمہور کا یہی قول ہے کہ وضو سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا واجب وجب نہیں ہے۔ اچھا، کہ کوئی آدمی اگر پھر پانی میں ہاتھ ڈال دیا نیند میں سے اٹھتے تو کوئی ضرر نہیں ہوتا، وہ پانی خراب وراب نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے اسی حدیث سے ایک امام ہے داؤد ظاہری بول کے، انہوں بولتے ہیں یہ ہاتھ دھونا واجب ہے، کمپلسری ہے، کیونکہ اس میں آرڈر کا لفظ ہے دھو بول کے، تو لہٰذا دھونا واجب ہے۔ اسی طرح سے یہی مسلک ابن جریر کا بھی ہے، وہ بھی فرماتے کہ یہ دھونا کیا ہے؟ کمپلسری ہے۔ اسی طرح سے ابن راہوی ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا کرنا؟ وہ ہاتھ دھونا کمپلسری ہے، نیند میں سے اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا ضروری ہے۔ یہ تینوں فقہا کا خیال ہے، جبکہ جمہور فقہا کا کیا خیال ہے کہ یہ حکم جو ہے سو استحباب کے لیے ہے، مندوب کے لیے ہے، افضلیت اس میں ہے، بہتر طریقہ یہ ہے۔ ہو گئی بات۔ مندوب بولے تو مستحب، کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ ہونا نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک خاص بات، اس حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے کہ مفسرین نے حدیث کی جو تشریح کرتے ہیں انہوں نے، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث میں ہاتھ دھونے کا حکم خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ عرب میں بعض لوگ استنجا جو کرتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ صرف ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، پانی وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے استنجے میں۔ استنجا بولے تو طہارت، ٹو کرنے کے بعد میں جو صفائی کرتے ہیں اس کو استنجا بولتے ہیں۔
تو انہوں استنجا جو ہے سو پتھر سے کرتے تھے، ڈھیلوں سے کرتے تھے، پانی سے نہیں کرتے تھے. تو ایسے لوگ اگر اب انہوں سو گئے، سونے کے بعد میں لامحالہ تھوڑی پھر اب وہ پیشاب پاخانے کی جگہ پہ پسینہ وسینہ آ گیا اور ہاتھ ان کا وہاں چلے گیا تو ہاتھ کو گندگی لگ جاتی. تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ حکم ہے جو طہارت پانی سے نہیں لیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ کیا کرنا، وہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد میں احتیاطی طور پر ہاتھ دھو لینا. ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. دوسروں کو تو اور زیادہ کرنا ہی چاہیے. اب ہم لوگ چونکہ جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پانی وانی فراوانی سے ہے تو اس لیے ہمارے کیا ہے یہ سب چیزیں محسوس نہیں ہوتی. ہو گئی یہ حدیث. اس حدیث کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا تھا وہ بھی معلوم ہو گیا، اور دیگر فقہا جمہور کا یہی قول ہے کہ وضو کرنے سے، نیند میں سے اٹھنے کے بعد جو ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، بلکہ افضل ہے اور دھونا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں دھویا تو اس یا پانی میں ویسے ہاتھ ڈال دیا تو پانی خراب وراب نہیں ہو جاتا، اس سے وضو کر لے سکتے ہیں. یہ بھی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر جمہور ائمہ کا ہے. ہو گیا بات، باب بھی ختم.